نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا، وہ آئے کہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے کہ جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے کہ نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کہ گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے کہ جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے کہ جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے کہ جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے کہ جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام معزز سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ہے سکون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک انوکھا پہلو یتیم مکہ پر ہے۔ محترم سامعین، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ محترم سامعین، اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا کے درختوں کے پتے اگر کاغذ بن جائیں اور لکھنے والے لکھنے بیٹھ جائیں تو یہ دنیا کے سارے سمندر ختم ہو سکتے ہیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درختوں کے کلمے ختم ہو سکتے ہیں، کاغذوں پر لکھتے لکھتے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی سیرت جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ہی بلند ہے، توجہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بہتر کسی کا مقام نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں، میرے نبی کے چہرے سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں، میرے نبی کی زلفوں سے بہتر کسی کی زلف نہیں، میرے نبی کی آنکھوں سے بہتر کسی کی آنکھیں نہیں، میرے نبی کی گفتار سے بہتر کسی کی گفتار نہیں، میرے نبی کے اخلاق سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں، میرے نبی کے کردار سے بہتر کسی کا کردار نہیں، میرے نبی کے شہر سے بہتر کسی کا شہر نہیں، میرے نبی کے علاقے سے بہتر کسی کا علاقہ نہیں، میرے نبی کے مسکرانے سے بہتر کسی کا مسکرانا نہیں، میرے نبی کی سواری سے بہتر کسی کی سواری نہیں، حتیٰ کہ میرے نبی جس رات میں آئے وہ رات سب راتوں سے اعلیٰ، میرے نبی جس دن میں آئے وہ دن دنوں سے اعلیٰ، میرے نبی جس مہینے میں آئے وہ مہینہ مہینوں سے اعلیٰ، میرے نبی کے چہرے پہ جو پسینہ آیا وہ پسینہ پسینوں سے اعلیٰ، میرے نبی جس زمانے میں آئے وہ زمانہ زمانوں سے اعلیٰ، حتیٰ کہ میرے نبی نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر پتھروں سے اعلیٰ۔ میرے نبی کی سیرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی بے مثال ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ آیات مبارکہ کب اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دو بیٹے وفات پا چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم جب بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر مشرکین مکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی دو بیٹے وفات پا چکے ہیں اور آپ کا یہ تیسرا بیٹا وہ بھی بیمار ہے اور جس کی کوئی اولاد نہ ہو اسے ابتر کہتے ہیں۔ تو ابتر کا معنی یہ ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو اسے ابتر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ میرے بھائیو دوستو، آپ حیران ہوں گے، دنیا کے جتنے بھی معانی کی سمندر ہیں ان کو اگر ایک جگہ پر جمع کیا جائے تو ان کا معنی کوثر
بنتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، بعض حضرات نے کہا عرش سے لے کر فرش تک، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے اندر جتنی بھی بنائیاں ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی رفعتیں ہیں، جتنی بھی بلندی ہیں، ساری اگر ایک جگہ جمع کر دی جائے تو ان کا معنی جو ہے کوثر بنتا ہے۔ تو کوثر کا معنی ساری دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ آسمان پہ کوئی اچھائی ہو، زمین پہ کوئی اچھائی ہو، حسن کی اچھائی ہو، جمال کی اچھائی ہو، بشاشت کی اچھائی ہو، صداقت کی اچھائی ہو، عدالت کی اچھائی ہو، سخاوت کی اچھائی ہو، شجاعت کی اچھائی ہو، تارک الدنیا کی اچھائی ہو، زاہد الدنیا کی اچھائی ہو، اخلاق کی اچھائی ہو، کردار کی اچھائی ہو، مکے کی اچھائی ہو، مدینے کی اچھائی ہو، معراج کی اچھائی ہو، معجزات کی اچھائی ہو، کرامات کی اچھائی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ساری اچھائیاں میرے محبوب کے قدموں کے اندر ڈال دی۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ میرے بھائیو دوستو، ایک وقت وہ تھا کہ آپ پیدا ہوئے یتیم تھے، آپ کے والد وفات پا چکے تھے، داعیہ جب آپ کو لینے کے لیے آئے تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ کے والد وفات پا چکے ہیں تو آپ کو چھوڑ کر جانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ جس کا والد نہیں ہے، جس کا والد فوت ہو چکا، اس کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ پیدا ہوئے آپ یتیم تھے، لیکن اللہ نے آپ کو در یتیم بنا دیا۔ پیدا ہوئے آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو در یتیم بنا دیا۔ آپ تخت پر بیٹھے تھے، اللہ نے آپ کو معراج پہ پہنچا دیا۔ آپ فرش پہ بیٹھے تھے، اللہ نے آپ کو عرش پہ پہنچا دیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ میرے نبی کی سیرت ہی تو ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرے نبی نے لعاب لگایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ میرے نبی نے لعاب لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ میرے نبی نے لعاب کنویں کے اندر ڈالا تو کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ میرے نبی نے لعاب جو ہے 300 آدمیوں کے کھانے کے اندر ڈالا، وہ 300 آدمیوں کا کھانا جو ہے 3000 آدمیوں کو کافی ہو گیا۔ میرے بھائیو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بے مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بے مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین بے مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بے مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بے مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بے مثال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم کیسے بے مثال؟ آپ کے علم نے دماغ روشن کر دیے اور آپ کے حلم نے دل روشن کر دیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔